اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، یعنی جس جگہ پر بھی ہو اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ مسجدوں کو ایمان والے لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ عبادت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے اندر گھر بنا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں میں اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ ان کی مسجدیں ہیں اور اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ جگہ ان کے بازار ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ مسجدیں ایسی چیز ہیں جو اللہ رب العزت کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اور بازار ایسی جگہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو ساری چیزوں سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف کی، یعنی نویت سنت الاعتکاف۔ بندہ جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا اللہ رب العزت اس کو ثواب اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یعنی جب بھی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو ایک تو یہ دعا پڑھ لے اور دوسرا اس کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ یعنی جب بندہ وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں نفل یعنی تحیت المسجد ادا کر لیا کرے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو ان میں سے چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغیچے مسجدیں ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرنا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھا کرو، اللہ رب العزت پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو
یعنی جنت کے باغوں میں سے گزرو تو ان میں سے کچھ چار لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغیچے مسجدیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ چار لینے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ کیا بندہ جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مبارکہ میں آتی ہیں، حدیث کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ جو شخص اس پودے میں سے یعنی لہسن کھائے تو وہ مسجد میں ہرگز نہ آئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ لہسن یعنی پیاز یا کوئی ایسی چیز کی جس کی بدبو ہو، جب وہ کھا لے تو اس وقت تک مسجد میں داخل نہ ہو جب تک اس کے منہ سے اس کی بو ختم نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ اس میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اکثر سنتیں جو ہے وہ گھر کے اندر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، کیونکہ قبرستان کے اندر نماز ادا نہیں کی جاتی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ بندے کے لیے، خاص کر میری امت کے لیے، ساری زمین اللہ رب العزت نے مسجد بنا دی۔ یعنی جس جگہ پر بندہ نماز کا ٹائم ہو جائے نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرما لے گا، سوائے قبرستان اور حمام کے۔ اور اسی طرح مسجدوں کے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، لوگ اپنی جو مسجدیں بنائیں گے اس پر فخر کریں گے کہ ہم نے بڑی عالی شان مسجد بنائی، لیکن ان میں نمازیوں کی کمی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس آدمی کو دیکھو جو مسجد میں بیچتا یا خریدتا ہے، یعنی جو بندہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے، تو کہو اللہ تمہاری تجارت کے اندر نفع نہ بنے، یعنی تم جو تجارت کر رہے ہو اللہ رب العزت اس میں نفع نہ بنائے۔ اور فرمایا کہ تم اس آدمی کو دیکھو جو مسجد میں کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرے، تو تم کہو کہ اللہ رب العزت کرے تمہیں یہ چیز نہ ملے۔ یعنی مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع کا متعلق یعنی خرید و فروخت اور سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور مسجد کے اندر ثواب کتنا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس سے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے۔ یعنی بندہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو ایک نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قبیلے کی مسجد میں اس کی نماز 25 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی اپنے محلے کی مسجد جو ہے، اپنے علاقے کی جو مسجد ہے، اس میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور فرمایا کہ جامعہ مسجد میں اس کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اگر بندہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے قبیلے کی اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر بندہ جامعہ مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرے تو اس کو 500 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر بندہ مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر بندہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں 5 گانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی نماز عشاء ادا کی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی جس طرح تو نے ہمیں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہم سب کو 5 گانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جتنے لوگ بے نماز ہم کو 5 گانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو کچھ بیان کیا کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔